اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک اور نہ مباشرت کرو ان سے جب تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ناظرین، الرفث کیا ہے؟ الرفث یہ ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام باتوں کو محیط ہوتا ہے جو جنسی اختلاط کے سلسلہ میں سرزد ہوتی ہیں، یعنی ابتدائی گفتگو سے لے کر انتہائی منزل تک کی تمام تفاصیل اس میں آ جاتی ہیں۔ محیط ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کے اصلی معنی یہ ہے وہ گفتگو جو جماع کی طرف داعی ہو۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ فحش باتیں ہیں جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا، مثلا جماع اور داعی جماع کا ذکر۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الرفث کے اصلی معنی جماع ہے، لیکن یہ ہر اس بات کے لیے آتا ہے جس کے ظاہر کرنے سے انسان شرمائے۔ نیز الرفث فحش کلامی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حج کے ضمن میں آیت نمبر 197 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اس کے لیے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں۔ آیت مذکورہ میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف رفث حلال کیا گیا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے الی نسائکم کا ٹکڑا بڑھا کر واضح کر دیا کہ اس سے کنایا ہے جماع کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جماع ہے۔
आयत का शान नज़ूल क्या है? नाज़रीन, इब्तदाए इस्लाम में रोज़ादार के लिए नमाज इशा तक खाने पीने और जमा की इजाज़त थी। इसी तरह अगर कोई नमाज इशा से पहले सो गया, अगरचे वो नमाज से पहले बेदार हो गया, तो उसे खाने पीने की इजाज़त न थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को इससे मुशक्क़त और मुश्किल का सामना करना पड़ता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माह रमज़ान में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इशा की नमाज पढ़ लेते तो उन पर औरतें और खाना पीना आइंदा रात तक के लिए हराम हो जाता। बाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इशा के बाद खाने पीने और अपनी औरतों के साथ जमा के मुर्तकब हुए। इनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो अल्लाह ताला ने ही आया करीमा नाज़िल फरमाई। एक रवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रमज़ान शरीफ में सोने के बाद बेदार हुए और अपनी ज़ौजा के साथ सोहबत की। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और शिकायत की। हज़रत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए ऐसा करना मुनासिब नहीं था। इस पर अल्लाह ताला ने ये आया करीमा नाज़िल फरमाई कि अब तुम्हारे लिए खाना पीना और जमा करना जायज़ है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो फरमाते हैं कि बहुत सी आयत मेरी वजह से नाजिल हुई। मैंने अपने मुंह से कोई बात निकाली तो अल्लाह ताला ने उस पर आयत करीमा नाजिल कर दी। तो इस सिलसिला में जितनी भी आयत नाजिल हुई हैं और उनका लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात को जाता है। नाज़रीन, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास कैसे हैं? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। रमज़ान की रातों में मुबाशरत की इजाज़त देने के बाद आयत के इस हिस्सा में मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुकात को इंतहाई खुश उसलूबी से बयान फरमाया गया है। यानी जैसे वो तुम्हारे लिए लिबास हैं वैसे ही तुम उनके लिए लिबास हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कतादा रहमतुल्लाह अलैह, सुदी रहमतुल्लाह अलैह और मुक़ातिल बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिबास से मुराद ये है कि औरतें तुम्हारे लिए सुकून का बायस हैं और तुम उनके लिए। हज़रत रबी बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ लिबास से मुराद लिहाफ है। मकसद ये है कि मर्द और औरत के दरमियान इंतहाई कुर्ब होता है, उनको एक दूसरे के साथ लेटने की इजाज़त है। इसलिए मुनासिब था कि इनको रमज़ान की रातों में जमा की रुखसत दे दी जाती ताकि वो मुशक्क़त और तकलीफ़ से बच जाएं और गुनाह के इर्तिकाब से भी महफूज रहे। नाज़रीन, मियाँ और बीवी दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ मुसावी हैं। फिर लिबास की ताबीर कितनी मानी खेज़ है। मुख्तसर अल्फाज में लिबास पर्दा है, हर ऐब छुपाता है, जीनत है, हुस्न व जमाल को निखारता है, राहत है, सर्दी गर्मी से बचाता है। क्या एक अच्छी बीवी अपने खामद के लिए और एक अच्छा खामद अपनी बीवी के लिए पर्दा, जीनत और राहत नहीं? यकीनन ऐसा ही है। जिस मिल्लत के हर घर में ज़ौजियत का ये बुलंद तसव्वुर और आला मायार हो, उसके लिए ये दुनिया जन्नत नहीं तो और क्या है। इस्लाम पर यह एतराज़ करने वाले कि उसने औरतों के हकूक़ को पामाल कर दिया है, अगर इस आयत के इसी हिस्सा पर नज़र डालें तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हाँ, इस्लाम ने मिल्लत इब्राहीमी की बेटियों के चेहरों से शर्म व हया का निकाब नोचने का हुक्म नहीं दिया। उसने
عورت کو محفل رقص و سرود کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطہ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اس ضابطے کا پابند رہے، کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لو بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز بد سے ہمیں بچائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمہاری خیانت کو جانتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب مباشرت کرو ان یعنی اپنی بیویوں سے، اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوب واقف ہے جو تم چھپ کر کرتے تھے اور بظاہر اسے خیانت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر خاص نظر کرم فرمائی اور تمہارے اس عمل کو معاف کر دیا ہے۔ ہاں، اب اس وقت کے بعد سے تمہیں وہ عمل چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرو اور اس چیز کی طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ سے مراد اولاد ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمع ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اپنے عموم پر ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی ظاہر ہو جائے اندھیرے سے صبح صادق کے وقت، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ جماع کی اجازت کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو تمام رات کھانے پینے کی اجازت فرمائی ہے، یہاں تک کہ رات کی سیاہی ختم ہونے کے بعد فجر طلوع ہو جائے۔ یہاں رات کو سیاہ ڈورے اور صبح کو سفید ڈورے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ من الفجر کے لفظ سے ان کے ابہام کو دور کیا گیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کہتے ہیں کہ اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو افق پر دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاہ اور سفید سے مراد دن اور رات ہیں، چونکہ اس آیہ کریمہ میں طلوع فجر تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس میں سحری کے مستحب ہونے کی بھی دلیل ہے، اور چونکہ یہ رخصت ہے اور رخصت پر عمل کرنا پسندیدہ ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں سحری کھانے پر برانگیختہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو، ان میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رحمتullah علیہ نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت ہے، اس کو نہ چھوڑو، اور اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی پی لو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں روزے کے اختتام کا وقت بتایا گیا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا جب ادھر مغرب سے دن پیٹھ پھیر دے ادھر مشرق سے رات آ جائے، بس وہی وقت ہے افطار کا۔ ناظرین، دوران اعتکاف مباشرت نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور، اس پر اپنی عورت کے ساتھ دن اور رات کے وقت مباشرت کرنا حرام ہے یہاں تک کہ اعتکاف پورا ہو جائے۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدا میں جب لوگ اعتکاف کرتے اور حاجت ضروریہ کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا تو وہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر لیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، یعنی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ تم مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی مفسرین کا یہی قول ہے، پس علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ معتکف کا مسجد میں بحالت اعتکاف مباشرت حرام ہے۔ اگر وہ ضروری حاجات کے لیے جائے تو اس کے لیے اتنی مقدار ٹھہرنا ہی جائز ہے جس میں وہ اپنی حاجت اور کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اس کے لیے عورت کا بوسہ لینا اور اس کے ساتھ معانقہ کرنا جائز نہیں۔ اپنے اعتکاف کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، نہ ہی مریض کی عیادت کرے۔ ہاں، اگر راستے میں مل جائے تو دریافت حال کر سکتا ہے، یعنی اس کا حال پوچھ سکتا ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ یعنی جو رمضان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کے فرائض اور احکام جن میں بعض جائز ہیں اور بعض حرام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ حدود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کیا ہے اور خود ہی بیان بھی کر دیا ہے۔ پس کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان حدود سے تجاوز کرے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تمام لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔